الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على مخدومة نوع الإنسان معصومة كل الزمان بلقیس حجرت تقدیس الجلال وعاصیت عالم التکمیل والکمال بنت القلم والنون والسر بین الکاف والنون والدلیل ارادت کن فیکون وکتاب المکنون آیت اللہ العظمی وزوجت آیت اللہ الکبریٰ محافظت النبوہ وناشرت الولایہ الصدیقۃ المبارکہ الرازیۃ المرضیہ عالمۃ غیر معلمہ ام الکتاب ام القرآن ام الانوار ام الائمہ ام المعصومین ام العلوم ام الہدی ام الحسن ام الحسین ام المحسن و ام ابیہا السیدہ ولعن اللہ تعالی علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة یؤتون الزکاة هم راکعون بلندتر صلوات دعائے مالکان ذکر بندگان ذکر کا وارثان ذکر کی بارگاہ میں حاضر ہونا مولا قبول فرمائے۔ محرم کے چاند سے لے کے آج کی شب تک جتنی حاضریاں، جتنے پرسے، جتنا ماتم، جتنا گریہ، جتنے آنسو، نظر نیاز، ذکر اذکار بارگاہ حجت میں آپ نے پیش کیا، میرا شہنشاہ اپنی کرم نوازی کے ساتھ وہ قبول فرمائے۔ حق تو یہ تھا کہ آنسوؤں کے دریا بہائے جائیں، لیکن ہم نے اپنی بساط کے مطابق جہاں تک ہو سکا ممکن پرسہ دیا۔ آقا زادی ہمارے پرسے سے راضی ہوں، میری شہزادی ہمارے رونے سے راضی ہوں۔ میرا مالک ہمیں اس غم کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نصیب کریں، یہ غم ہماری نسلوں میں منتقل فرمائے، ہمارے بچوں اور بچیوں میں یہ غم منتقل فرمائے۔ ہم سدا حسین کے لیے ایسے ہی روتے رہیں، ہم ہمیشہ حسین کے لیے ایسے ہی تڑپتے رہیں۔ میرا مالک ہمارا خاتمہ بالعقیدہ بالایمان فرمانا، اس امام بارگاہ کے منتظمین، عہدیداران، انجمن کے ممبران، رفقا، آپ حاضرین حاضرات جو دعائیں دلوں میں لے کے بیٹھے ہیں، میں ہر نام لے نہیں سکتا، آپ کی زبانوں پہ دعا ہے اور وہ مقلب القلوب والابصار ہے۔ میرا شہنشاہ تجھے حسین بادشاہ کے آخری سجدے کا واسطہ، جو دعائیں ہمارے حق میں بہتر ہیں وہ نبی کی بیٹی کے حق کا واسطہ قبول فرما۔ ان تمام دعاؤں کی بہت بڑی دعا ہمارے آقا، ہمارے شہنشاہ، ہمارے مولا، ہمارے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود سارے حضرات مل کے بابا سے بلند پڑھیں۔ اجازت ہے ذکر شروع کیا جا سکتا ہے۔ سلسلہ گفتگو کل اس نہج پہ رکا تھا کہ خدا قیامت کے دن اعمال کا فیصلہ امام کی وجہ سے کرے گا۔ امام ہر کسی کے لیے اہم ہوتا ہے، اور امام صرف اچھوں کے نہیں ہوتے، بروں کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جو انسان بہتر ہے اسی کا امام ہوگا، ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ بہتر لوگوں کا امام بہتر ہوتا ہے۔ اگر کوئی انسان امام کے چناؤ میں غلطی کر دیتا ہے تو چاہے اس کے پاس اعمال کی گٹھریاں بھی ہوں وہ کوئی فائدہ نہیں دے گی۔
जो बंदा नमाज हाथ बांध के पढ़ता है वो अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, वो इमाम के कहने पे पढ़ता है। जो हाथ खोल के पढ़ता है वो भी अपनी मर्जी से नहीं पढ़ता, इमाम के कहने पे पढ़ता है। क्योंकि हमारे और रसूल के दरमियान 1400 साल का फासला है। हम में से किसी ने नबी देखा नहीं था, हम नबी की सोबत में बैठे नहीं थे, हम नबी की महफिल में गए नहीं थे। हमें खुदा ने कुरान में हुक्म दिया है कि नबी की अताअत करो। जब हमने नबी देखा ही नहीं तो हम अताअत कैसे करें? अब हमने ये 1400 साल के फासले को ख़त्म करने के लिए उन हस्तियों के पास जाना है जिन्होंने नबी देखा है। वो हमें बताएंगी कि नबी हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे, नबी इस वक्त रोजे की सहरी करते थे, इस वक्त अफ्तार करते। अब इसे बंद कर दें भाई, आप सुन लें। रिसालत में आप ज़कात ऐसे देते थे, हज ऐसे करते थे। यानी कि हर चीज हमें सीरत की जो अताअत रसूल हमें देनी है वो हस्ती दे सकती है जिसने रसूल को देखा, जिसने नबी को देखा हो। कोई जिद नहीं है, कोई बहस नहीं है। आप हमारे 12 आइमा को नहीं मानना चाहते, आप ना माने, लेकिन आप इतना जरूर से इल्म रखिएगा जिसको भी इमाम माने उसने नबी को देखा हो। मैं कोई जिद नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा आले मोहम्मद का मजहब ही नहीं है कि हम मिन्नत करके लोगों को अली मनवाएं। मिन्नत करके अली क्यों मनवाएं? अगर आप मानना चाहते हो तो आप माने, नहीं मानना चाहते लेकिन एक बात है भाई, जिसको इमाम मानना है माने, लेकिन उससे अगर आपने अताअत रसूल लेनी है तो फिर उसने रसूल को देखा। मज़हब जाफरिया के 12 इमाम है। मज़हब जाफरिया के अलावा जितने मसलिक है, जितने मुसलमानों के फिरके हैं, वो आइमा अरबा की फिक्र पे अमल करते हैं। 4 आइमा, मैं इज्जत के साथ नाम ले लेता हूँ। इमाम अबू हनीफा है, इमाम मालिक है, इमाम शाफई है, इमाम हम्बल है। इनमें से जो सबसे बुजुर्ग इमाम है वो इमाम अबू हनीफा है, जिनका नाम नुमान बिन साबित था। इनसे फिक्र ली जाती है। जो 12 आइमा को नहीं मानते वो इन 4 से फिक्र लेते हैं। और सबसे बुजुर्ग इमाम अबू हनीफा है, और वो रसूल के जाने के 100 साल बाद पैदा हुए थे। आज आखिरी मजलिस से मैं बिल्कुल निचोड़ बयान करना चाहता हूं। वो दुनिया में आए हैं नबी के जाने के 100 साल बाद। जो 100 साल बाद आए उन्हें क्या पता नबी कैसे पढ़ते थे। फिर उसके बाद अगले इमाम आ जाए, वो आ रहे हैं 125 साल बाद। उससे अगले इमाम आ रहे हैं 150 साल बाद। आखिरी इमाम आ रहे हैं 175 साल बाद। जो इतने अरसे के बाद आए वो हमें, मेरा भाई, नबी की सीरत नहीं दे सकते। अब आप हमसे पूछे कि आप नबी की सीरत किससे लेते हैं? हमने जिस अली से ली है उसने आंख खोली, नबी की गोद थी, नबी ने आंख बंद की, अली की गोद। जो हर लम्हा रसूल के साथ क्योंकि आखिरी महीने से मैं बिल्कुल नताइज आपके हवाले करने लगा हूं। रसूल के जाने के बाद 2 तबके हैं जिनसे आप दीन ले सकते हैं। एक अहले बैत, एक सहाबा। खुल के बात हो रही है ना जी, कोई तनकीद तो नहीं हो रही, किसी में कीचड़ तो नहीं उछाला जा रहा, मजहब की सच्चाई बयान की जा रही है। अहले बैत से दीन सिर्फ हम लेते हैं, बाकी मानते हैं। और मैंने पिछली मजालस में कहा था आलमे इस्लाम की मजबूरी का नाम अली है। मोहब्बत में अली नहीं माना गया। ये मोहब्बत में अली नहीं माना गया कि जी देखे जी ये हम पे कोई एहसान नहीं है कि हम भी अली को मानते, हम भी अली को मानते। अगर तुम भी अली को मानते हो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अली नहीं मानते थे? जिसको माना जाए फिर शर्त यह है कि जिसको वो माने उसे माना जाए। अली आलम इस्लाम की मजबूरी का नाम है। अली के बगैर इल्म नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको भी ये मौला कहेंगे वो खुद अली को मौला कह रहा है।
نہیں پڑھنا، مجھے امامت کے بعد پہ آج اختتام پہ لے کے جانی ہے، کیونکہ گفتگو ولایت سے شروع ہوئی تھی اور کل امامت پہ رکی تھی۔ امام دو گروہ ہیں، اہل بیت، صحابہ۔ اگر آپ چاہیں کہ آپ صحابہ سے دین لینا چاہیں، چھٹی ہے، آپ لیں، لیکن ہمیں اتنی بات سمجھا دیں کہ آپ نے نبی کی ساری سیرت لینی ہے۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میرے نبی کی زندگی کا اتنا حصہ مانو اتنا نہ مانو۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے نبی کی پوری زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بات 2 جمع 2 4 والی ہے، مشکل باتیں تو ہے ہی نہیں کہ بندہ اتنا الجھے۔ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے بچوں کو اتنا سلیس کر کے بتاؤں کہ گھر گھر میں بچہ مناظر ہو۔ مشکل کتاب تباہ مصر کا حوالہ دوں، عربی عبارتیں پڑھوں تو وہ کہیں گے یہ تو ان کی ذمہ داری۔ آسان دلائل دینے لگا ہوں۔ آپ کو قرآن کہتا ہے کہ نبی کی مکمل سیرت لینی ہے۔ اگر آپ صحابہ سے لینا چاہتے ہیں آپ لیں۔ کس ایسے صحابی سے لیں گے جس نے نبی کی مکمل زندگی دیکھی ہے؟ ہم نے مجالس شروع کی ہیں اس امام بارگاہ میں چاند سے۔ جو بندہ 5 محرم کے بعد مجلس سے سننے آیا، اسے کیا پتا کہ پچھلی 5 کیا تھی؟ میں بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوں جی بات۔ موضوع ہمارا شروع ہو گیا ہے چاند رات سے۔ 5 بجے سے اس نے مس کر دی، وہ 5 مجلسوں میں تھا نہیں، اس سے نہیں پتا کیا پڑھا۔ 5 کے بعد وہ بیٹھا، اب اسے 5 کے بعد پڑھا کہ 5 کے بعد 6 کو یہ پڑھا تھا، 7 کو یہ پڑھا تھا، اس کو 5 سے پہلے کی پچھلی مجلس سے نہیں پتا۔ اب جو بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے 40 سال بعد، دو جمع 2 4، بالکل آسان کلیہ، بالکل آسان کلیہ کہ جو بندہ کلمہ ہی 40 سال بعد پڑھ رہا ہے، اس سے کیا پتا کہ پچھلے 40 سال نبی کی سیرت کیا تھی۔ میں مثال دیتا ہوں تاکہ مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ بندہ بات بھولتا ہے، مثال نہیں بھولتا، اور مثالیں بات کو زندہ رکھتی ہیں۔ اس لیے رسول نے کہا تھا غدیر میں پلانوں کا ممبر بناؤ، کیونکہ چیزیں، واقعات کسی نہ کسی چیز کی وجہ سے معتبر ہو جاتے ہیں۔ اب میں یہی مثال دیتا ہوں کہ جو بندہ 5 دن کے بعد آیا، اسے نہیں پتا کہ پچھلے 5 دن کیا پڑھا۔ اب اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نے کہا کہ میں نے 5 سے موضوع شروع کیا، پچھلی مجلسوں کا نہیں پتا۔ یا تو اس بندے کو ڈھونڈے جو پہلی مجلس سے بیٹھا ہے۔ اب آج لوگ ہم پہ سوال کرتے، دیکھیں جی اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، ہمیں بھی ایک ہو جانا چاہیے۔ یہ ہے اتحاد بین المسلمین کا، ہر ایک کے پاس ایک جنرل فارمولا۔ جو بھی بات کرتا ہے اتحاد بین المسلمین، دیکھیں جی مسلمانوں کو چاہیے اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، کعبہ ایک ہے، امت ایک کیوں نہیں؟ اس سے آگے کیوں نہیں جاتے؟ اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن ایک ہے، امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا الوہیت پہ نہیں ہے۔ امت نے اپنے نبی علیحدہ نہیں بنائے، امت نے قرآن علیحدہ نہیں بنائے۔ امت حج کرنے کے لیے علیحدہ کعبے میں نہیں جاتی۔ امام ایک نہیں ہے۔ جھگڑا اللہ پہ نہیں، جھگڑا امامت پہ۔ اتنے فرقے کیسے بن گئے، اتنے فرقے کیسے بن گئے؟ میں بات بتا دیتا ہوں اتنے فرقے کیسے بنے۔ میں یہاں مجلس پڑھوں، مجلس میری آپ سن رہے ہیں 1 گھنٹہ مجلس پڑھنے کے بعد میں اعلان کروں جی دیکھیں جو میں نے ابھی 1 گھنٹہ مجلس پڑھی ہے، کوئی مجمع سے اٹھے اور مجھے 1 گھنٹے کی تقریر دوبارہ سنائے، اور سنائے بھی لفظ بلفظ، ہو سکتا ہے جو خاموش بیٹھے میرا خیال ہے کر سکتے ہیں، تو وہ سوچ رہے ہوں گے شاید ایسا ہو، نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ انسانی حافظے میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ وہ باتوں کو اتنی دیر محفوظ کر سکے۔ اب آپ یہاں سے اٹھیں گے، آپ پورے یو کے سے مختلف شہروں سے آئے ہوئے لوگ ہیں، آپ چلے جائیں گے، کوئی پوچھے گا جی شب شور مجلس ہی جی گئے، مجلس کہاں گئے تھے؟ ہم نارتھ ہیمپٹن گئے تھے جی۔ کس نے پڑھا؟ وہ خطیب آیا ہوا تو کوئی آصف علی، اس نے کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے انداز میں سنائی، تقریر میری تھی،
سنائی آپ نے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جو میں نے جیسا پڑھا تھا آپ نے ویسا سنایا. آپ نے اپنے انداز سے سنا دی, بچے نے اپنے انداز سے سنائی, بڑے نے اپنے انداز سے سنائی, بوڑھے نے اپنے انداز سے سنائی, پڑھے لکھے اپنے انداز, ہر ایک کا اپنا اپنا انداز تھا. تقریر میری ایک تھی جو میں نے 1 گھنٹہ کی. مجلس ختم ہونے کے بعد جب یہ پورے برطانیہ میں تقریر گئی تو یہ 500 مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئی. اب جملہ کہوں جو پتہ موضوع کے ساتھ متصل ہے. قصور میرا نہیں, جتنے راوی بدلتے گئے, جتنے راوی تبدیل ہوتے گئے اتنی تقریر تبدیل ہوتی ہے. کل کوئی بندہ آئے لیسٹر سے, وہ کہے جی ہم نے ناصر جاوید صاحب آصف علوی صاحب سے ملنا, جی ملوا دیتے. کیوں جی؟ جی انہوں نے شب شور تقریر کی اور یہ جملہ کہا. میں کہوں جی کس نے کہا؟ آپ نے. میں نے تو یہ نہیں کہا. آپ کو کس نے بتایا؟ مجلس میں تھے؟ نہیں میں مجلس میں نہیں تھا. ہمارے شہر کا ایک بندہ آیا تھا, اس نے سنا ہے. میں نے کہا جس نے بتایا ہے نا وہ بندہ ٹھیک نہیں, کہ میرا یہ جملہ ہی نہیں تھا. تو اس کا مطلب ہے قصور میرا نہیں, قصور ہے آپ کے راوی کا. جب دین مکے اور مدینے سے چلا دین ایک تھا, دین نہیں بدلا, راوی بدلے ہیں. راوی تقسیم ہوتے گئے, ہر ایک نے اپنے 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 انداز سے سنا. اب ایک بندے نے کہا جی نہیں مجھے بالکل بے عین ہی وہی مجلس چاہیے جو انہوں نے پڑھی ہے, لفظ ب لفظ چاہیے, بالکل حرف ب حرف چاہیے کہ وہ مجلس مجھے دے جو انہوں نے بالکل پڑھی ہے. میں اتنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں, کوئی جملہ بتاتا, کوئی جملہ بتاتا, کوئی جملہ بتاتا. پھر انہیں پتا چلا کہ مجلس میں پیچھے ببر بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک ویڈیو کیمرہ ہے. وہ مجلس کو محفوظ کر رہا تھا اور ریکارڈ کر رہا تھا. کسی بندے نے بتایا کہ کسی سے نہ پوچھ, کسی کے پاس نہ جا, کسی بندوں کے پاس, اتنے لوگوں کے گھروں میں نہ جا, وہاں چلا جا, اس بچے کے پاس وہ پوری مجلس ہے. ٹھیک ہو گیا. میں نے پہلی مجلسوں میں گیا تھا کہ تھوڑا بہت سیانہ میں ہو گیا ہوں کہ میں نا اب باتیں بڑی بریکی سے گزارتا ہوں. اب میں بات بریکی سے گزارنے لگا. کسی بندے نے کہا جی اتنے گھروں میں جانے کی بجائے اس بچے کے پاس جاؤ, اس بچے کے پاس پوری مجلس ہے. اب نارتھ انڈر کے بوڑھے اس بات پہ ناراض ہو جائے کہ بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے سے کیوں پوچھ رہا ہے. بولے یار جو انہی کے نوکر بیٹھے ہو, مولا حسین عزت عطا فرما. کہ اتنے بوڑھے بیٹھے تھے, اتنے بوڑھے بیٹھے تھے, اتنے ذمہ دار بندے بیٹھے تھے. آپ نے ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا اور سیدھے اس بچے کے پاس کیا ہے. تو بتانے والا کہے گا جناب یہاں پہ بات عمر کی نہیں ہو رہی تھی, یہاں بات سفید داڑیوں کی نہیں ہو رہی تھی, یہاں بات بڑھاپے کی نہیں ہو رہی تھی, یہاں بات ہو رہی تھی تقریر کی. اور اس بچے کے پاس ایک ایسی صلاحیت تھی جس سے وہ گفتگو کو محفوظ کر رہا تھا, اس سے آسان کرنا میرے بس میں نہیں ہے. ہم نے دین امامت سے اس لیے لیا ہے, نبوت بول رہی تھی امامت محفوظ کر رہی تھی, نبوت بول رہی تھی امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد علی نے مدینے کی مسجد میں آ کے نماز پڑھائی تو بوڑھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز ہے. آج یاد آئی ہے. سلوات پڑھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں. ایک یا امام زمانہ یا قائم آل محمد. تھوڑا آگے آ جائیں, آگے جگہ ہے, آپ بھی آگے جاؤ, دور آگے جاؤ, آگے آپ آگے. بسم اللہ. بوڑھے صحابی نے چیخ مار کے تو میری صاحب آج مصطفیٰ والی نماز یاد آئی. اس کا مطلب کوئی فرق تو پڑ گیا تھا, کوئی نہ کوئی ایسا فرق تو پڑا ہے نا جو بوڑھے صحابی نے کہا کہ آج مصطفیٰ والی نماز یاد آئی.
اس لیے کہ امامت کے پاس عصمت ہے. صحابہ کی عزت جتنی کروانی ہم سے کروا لو کر لیں گے. ہم شیعہ تو اتنے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ جو گھوڑا نبی کے بیٹے کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی شبیہ چوم رہے ہیں کہ ہمیں کوئی بندہ کہے کہ یہ نفرتوں کے قائل ہیں. ہم مان لیں گے شخصیات کو لیکن صحابہ کی عزت ہے اطاعت نہیں. اطاعت ہوتی ہے معصوم کی جس میں کوئی غلطی نہ ہو. اگر صحابہ کی اطاعت تھی تو ہر صحابی نے دوسرے صحابی کو کیوں نہیں مانا؟ مشاجرات صحابہ ہیں. صحابہ کی صحابہ ایک جنرل ایک شیعوں پہ ایک الزام بنا دیا جس کو کوئی بات بھی نہیں نہ ہوتی. ہم شیعوں کے مجلس میں یہ صحابہ کو نہیں مانتے. میں نے یہ بات آن ریکارڈ کروائی ہوئی ہے کہ آپ مجھے صرف اتنا بتائیں گے جب رسول نے خم غدیر پہ اعلان کیا تھا تو آپ کی ساری کتابوں نے لکھا کہ وہاں پہ تعداد صحابہ کی 1,25,000 تھی. یہ تعداد لکھی ہے, سب نے لکھی ہے. ابن خلدون سے لے کے شبلی نعمانی تک جس جس سیرت نگاہ نے لکھا انہوں نے لکھا ہے کہ 1.25 صحابی تھے غدیر میں. 1.25 میں نام بتاؤ. 1,25,000 صحابہ کے نام بتاؤ ہمیں. چلے میں رائت کر دیتا ہوں 1,20,000 کے بتائیں اور چھٹی دیں 1,00,000 کے بتائیں اور آسان کر دیں. اتحاد کرنا ہے نا, سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے. 50,000 صحابہ کے نام بتائیں. اسلام کے ٹھیکیداروں صحابہ کے پیروکاروں 30,000 کے بتا دو. صحابہ کے نام پہ گردنیں کاٹنے والوں گھر جلانے والوں 20,000 کے بتا دو. صحابہ کے نام پہ بھائی کو بھائی سے لڑانے والوں 10,000 کے بتا دو. تو 1,25,000 چھوڑ کے بیٹھا ہے. ہم 2-4 چھوڑ دو تو کافر ہو جاتے ہیں. اللہ جانے آپ کہاں بیٹھتے ہو. بھئی ہر صحابی کو ماننا اگر ضروری ہے تو ہر صحابی کو تو بھی نہیں مانتا. پھر ایسے کر لیتے ایک فریض صحابہ کی آپ لیں ایک فریض صحابہ کی ہم لے آتے ہیں. ہم کہتے ہیں حضرت ابوذر غفاری کو مانو. حضرت ابوذر غفاری کو کیوں نہیں مانتے؟ سلمان محمدی کو کیوں نہیں مانتے؟ حذیفہ یمانی کو کیوں نہیں مانتے؟ اسود ابن لباطہ کو کیوں نہیں مانتے؟ کیا یہ صحابی رسول کے نہیں؟ یہ بھی تو رسول کے صحابی ہیں. ان کو کیوں نہیں مانا جاتا؟ کسی مسجد میں ان کی بات نہیں ہوتی, کسی جمعے میں ان کا خطبہ نہیں ہوتا, کوئی آرٹیکل اس کے نام پہ نہیں لکھا جاتا, کوئی سیمینار ان کے نام پہ نہیں ہوتا, کوئی کانفرنس ان کے نام پہ نہیں ہوتی, کوئی تنظیمیں ان کے نام پہ نہیں بنتی. یہ صحابی نہیں ہے تو ان کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے. 25 سال کے بعد نماز پڑھائی ہے میرے بادشاہ نے اور لوگوں نے کہا کہ آج ہمیں مصطفیٰ کی نماز یاد ہے. بس اس نماز کو تک تاریخ سے ختم کرے. علی نے بھی تو نماز پڑھی تھی. اب میں جملہ پڑھا نہیں کہنے لگا, جملہ علامہ ہلی سے ایک بندے نے آ کے پوچھا. آگے ہلی صاحب سے ایک بندے نے کہا, اس نے کہا جی علی نے کسی کے پیچھے نماز پڑھی تھی؟ تو بڑی بے نیازی سے جب سب کہنے لگے پڑھی ہوگی. اس نے کہا کہ شیعوں کا اتنا بڑا عالم اور اتنی جلدی مان گیا. اس نے کہا جی پڑھی تھی؟ کہنے لگے پڑھی ہوگی. اس نے فوراً کاغذ قلم نکالا, اس نے کہا یہ لکھ کے دے دیں کہ علی کی وہ نماز ہو گئی تھی جو انہوں نے کسی کے پیچھے پڑھی تھی. 1000 میرے جیسے آصف علویوں جملے سے وار کے پھینک دو. ہلی صاحب مسکرا کے کہنے لگے تو علی کی نماز پوچھ رہا ہے, میں اس بندے کی نماز سوچ رہا ہوں جو نماز کے آگے کھڑا تھا. علی کی نماز چھوڑ, اس کی کیسے ہو گئی جو نماز کے آگے کھڑا تھا. علی نمازی کا نام نہیں, علی نمازی کا نام نہیں, علی نماز کا نام. 20 سال امت امامت سے, 25 سال امت امامت سے محروم رہی. واہ 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 واہ, کیا بات, واہ.
یہ نہ سمجھو کہ امامت کو تخت سے محروم رکھا گیا. امام کا کیا گیا تھا؟ امام سے کیا چھینا گیا تھا؟ امام تو کل بھی امام تھا, امام تو پھر بھی امام ہے. 25 سال تخت خلافت کو امامت سے پرے رکھا گیا, دور رکھا گیا, اور 25 سال کے بعد امت چل کے امامت کے دروازے پہ. یہ ہے سچائی. اور میرے مولا امیر المومنین اپنے گھر سے نکلے ہیں, کھچا کھچ مسجد بھری ہوئی تھی. اتنا رش تھا اس دن جس دن مولا علی کی خلافت کی پہلی تقریر تھی کہ آج علی آ رہے ہیں. آج دیکھیں کہ علی اپنے دشمنوں کو کیا سزائیں سنائیں گے. جنہوں نے امیر المومنین کے ساتھ دھوکے کیے, علی آج انہیں کیا سزائیں سنائیں گے. آج تو علی کی تقریر بڑی جامع ہوگی. انہوں نے خیبر میں لڑتا علی دیکھا تھا, انہوں نے خندق میں لڑتا ہوا علی دیکھا تھا, یہ علی کی تلوار سے واقف تھے. آج 25 سال کے بعد علی نے مجمع میں بولنا تھا, آج 25 سال کے بعد علی کی تقریر ہونی تھی. صرف مسلمان ہی نہیں, غیر مسلم بھی علی کی تقریر سننے کے لیے مدینہ کی گلیوں میں آئے تھے. گلیاں کھچا کھچ بھری ہوئی تھی, مسجد میں تل دھرنے کی جگہ نہیں تھی. لوگوں کو انتظار تھا کب علی آئے گا اور کب علی آ کے تقریر کرے گا. نگاہیں تھی علی کے دروازے پہ, نگاہیں تھی علی کے دروازے پہ, نگاہیں تھی علی کے گھر کے دروازے پہ. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, علی کے گھر کا پردہ اٹھا. علی اس شان سے اپنے گھر سے نکلے, علی کے سر پہ ابراہیم والا امامہ, علی کے کاندھے پہ ابو طالب والی چادر. علی نے ذوالفقار کو حمائل کیا ہوا, انگشتری سلیمان کو اپنی انگلی میں پہنا ہوا, نالین محمد کو اپنے پاؤں پہ رکھا ہوا, عصائے موسیٰ کو اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا, ہاشم کا روب لیتا ہوا, ابو طالب کا تقوی لیتا ہوا, عبد المطلب کی مسکراہٹ لیتا ہوا, کائنات کی انبیاء کا وارث خرامہ مجمع کو چیرتا ہوا مسجد کی جانب بڑھ رہا تھا. لوگوں کی صفیں علی کو رستہ دے رہی تھی, جھک جھک کے علی کو سلام ہو رہا تھا, جھک جھک کے علی کو سلام ہو رہا تھا. امیر المومنین چلتے چلتے مسجد میں داخل ہوئے. مسجد میں داخل ہونا تھا, علی کی نظر پڑی اس منبر پہ جس سے 25 سال علی کو دور رکھا گیا تھا. امیر المومنین اس منبر کے قریب گئے. اب صحابہ پنجوں پہ کھڑے ہو گئے. اب دیکھیں کہ علی کہاں بیٹھتا ہے, کیونکہ پہلا خلیفہ بیٹھا تھا پہلے زینے پہ, دوسرا بیٹھا تھا دوسرے زینے پہ, تیسرا بیٹھا تھا تیسرے زینے پہ. اب ہم دیکھتے ہیں کہ علی کہاں بیٹھے گا, کیونکہ منبر کے زینے 3 ہیں اور علی کے بیٹھنے کی جگہ کوئی نہیں ہے. امیر المومنین منبر کے قریب آئے. علی نے اپنی عبائے کل هو اللہ احد کو یوں اپنے کاندھے پہ رکھا. علی نے پہلا قدم پہلے زینے پہ رکھا, دوسرا قدم دوسرے زینے پہ رکھا, تیسرا قدم تیسرے زینے پہ رکھا. جہاں مصطفیٰ بیٹھتے تھے علی پاؤں رکھ کے کھڑے ہو کے تقریر کرنے لگے. پیچھے سے بوڑھا منافق اٹھا, اسے قد پہ عظمت کل محمد, نبی کی عزت کا خیال کر. جہاں محمد بیٹھا کرتا تھا وہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا. علی کی بھائی اوسکت فخر و چپ نکل یہاں سے, یہ لکڑی کا منبر ہے نہ مہروں کا سوار. کسی نے پوچھا یا علی, یوں ہی فضائل حیدر سمجھ میں آ نہ سکے, یوں ہی فضائل حیدر جیسے کوزے میں دریا کبھی سما نہ سکے. ہم اپنا سر کسی اور کے در پر جھکا نہ سکے, علی کے در پر جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے. اور امیر المومنین نے منبر پہ آ کے جو پہلا جملہ کہا, دین کس سے لے, امام کیسا ہونا چاہیے. علی کا پہلا جملہ بھی نہیں سننا. میرا امیر المومنین نے منبر پہ اپنے پاؤں رکھ کے کھڑے ہو کے کہا الحمدللہ علی احسانہا واجعل الحق الی مکانہا. تعریف اس اللہ کی جس نے احسان کیا, آج حق اپنے مقام پہ آ گیا. یہاں سے لے کے یہ چھت تک کتابوں کا انبار لگ سکتا ہے جہاں اہل سنت کی کتابوں میں نبی کی حدیث ہے الحق مع علی و علی مع الحق, حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے. حدیث یہاں تک نہیں, نبی نے کہا میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر میرا علی پھر جائے. یہ نہیں کہا کہ علی کو ادھر پھیر دے جدھر حق پھر جائے, فرمایا حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھر جائے. اس کا مطلب
अली आगे है हक पीछे है, अली आगे है हक पीछे है, अली आगे हक पीछे। मुझे नहीं पता कितने बंदे तड़पेंगे, कितने हाथ उठाएंगे। जो अली हक के पीछे खड़ा नहीं होता वो किसी उम्मती के पीछे जो हक के पीछे खड़ा नहीं होता, जो हक के पीछे खड़ा ना हो। किसी शख्स ने पूछा या अली आप हमारी बैयत क्यों नहीं करते? अमीर मोमिनीन ने फरमाया क्यों बैयत करूं, कौन हो तुम? या अली हम खलीफत रसूल हैं, हम नाइब पैगंबर हैं। फरमाया क्या पैगंबर की रईयत का पता है? अमीर मोमिनीन के जुमले पढ़ने लगा, एहतजाज पढ़ने लगा अमीर मोमिनीन। मौला अमीर मोमिनीन ने फरमाया नाइब पैगंबर होने का दावा करते हो, क्या पता है कि नबी किस किस का पैगंबर था? कहने लगे हाँ। फरमाया नबी तो जिन्नात का भी नबी था, क्या तुमने कभी जिन देखा है? कहने लगे या अली कभी नहीं देखा। फरमाया तू कैसा इमाम है, रैयत से वाकिफ ही नहीं है। तू कैसा इमाम है जो अपनी रैयत से ही वाकिफ नहीं। एक गज़वा से वापस आते हैं, नसीबेन के मकाम पे अमीर अल-मोमिनीन रुक गए और कुरान की तिलावत कर रहे थे। अली यहाँ कौम जिन्नात का गुजर हुआ। खुदा ने कुरान में आयत भेजी, कद समिअना, हमने सुना एक अजीब कुरान, कद मन्ना बिही, हम फौरन ईमान ले आए। यहदूना इला रुश्द, क्योंकि वो रुश्द की तरफ हदायत कर रहा था। और कायनात में कोई बंदा डायरेक्ट मोमिन नहीं होता, पहले मुसलमान होता है फिर मोमिन होता है। खुदा कुरान में कहता है कि इन्होंने अजीब कुरान सुना और मोमिन हो गए। तफसीर साफी का हवाला एक बंदे ने मौला से पूछा, मौला ये किन की बात है? फरमाया जिन्नात का एक कबीला था जिन्होंने अली से कुरान सुना था और वो ईमान लेके आए थे। उन्होंने कहा मुसलमान होने से पहले मोमिन कैसे हो गए? इन्होंने कौन सा रुश्द पा लिया था? यहदूना इला रुश्द, ये कौन सा रुश्द है जो इन्होंने पा लिया था? कौन सी हदायत है जो इन्होंने पा ली थी? इमाम सादिक के चेहरे पे सहीफे सुर्खी चमकी। इमाम ने कहा तुझे नहीं पता, रुश्द व विलायत अली इब्न अबी तालिब, रुश्द हमारे दादा अली की विलायत का। जिन्नात जिन्नात मोमन हो गए अली के कदमों पे। अच्छा, जो अली की विलायत पर ईमान लाए वो सीधा मोमन। अब आपको पता नहीं कि बात जाने कहां लगी। जो अली की विलायत पर ईमान लाए उसे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, वो सीधा मोमन। बात मैंने एक हल्का सा आपको दिया था, शायद आप समझ लेते। जो विलायत अली पर ईमान लाए उसे कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं, और जिसका बेटा ही अली वलीउल्लाह हो। हाय हाय, इमाम अबू तालिब, इमाम अबू तालिब, मैं तो मिंबर पे पढ़ता नहीं इमाम अबू तालिब, हम तो एहसान अबू तालिब पढ़ते हैं, हम तो फज़ाइल अबू तालिब। ईमान अबू तालिब किसको साबित करें? भाई हमेशा इम्तिहान वो लेता है जिसने खुद वो किताब पढ़ी हो। जिसका अली पे ईमान नहीं, हम उसे अली के बाप का ईमान साबित कर रहे हैं। बड़ा सादा कुलिया, पहले भी सादा कुलिया दिया था, बड़ा आसान फार्मूला देने लगा। आसान फार्मूला लगा के देखिएगा। मुअर्रिख से पूछेंगे कि अबू तालिब के बेटों के नाम क्या थे? खुद तो नाम सरकार का इमरान था ना, ये तो कुनियत मशहूर हुई थी ना, तालिब का बाप अबू तालिब, और इन्होंने जगह जगह अबू तालिब अबू तालिब अबू तालिब लिखा। पता है तेरी इस चलाकी का भी, इमरान लिखता तो बताना पड़ता ये आले इमरान कौन है।
یہ سورہ آل عمران والا عمران چھپانے کے لیے اصل نام سرکار کا نہیں لکھا گیا کتابوں میں ابو طالب، کیونکہ بڑے بیٹے جو شہزاد بادشاہ کے ابو طالب. کتنے بیٹے تھے ابو طالب کے؟ 5 بیٹے تھے. 5 بیٹے ہیں ابو طالب کے، میں نام لکھنے لگا. سب سے بڑے بیٹے طالب، 10 سال کے بعد دوسرے بیٹے جعفر، 10 سال کے بعد تیسرے بیٹے عقیل، 10 سال کے بعد چوتھے بیٹے علی، 10 سال کے بعد اسلام. 6 یا 7 بندوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. اسلام ابو طالب کی اولاد کا نام ہے. اسلام ابو طالب کے بیٹے کا نام ہے. 10 سال کا فرق ہے. اور میں نے کبھی ممبر پہ نہیں کہا کہ رسول 40 سال کے تھے اور علی 10 سال کے تھے. یہ ظاہری سن و عمر مجھ سے ممبر پہ نہیں پڑھی جاتی کہ ان کی عمر کتنی تھی، ان کی عمر کتنی تھی. مورخ نے لکھا ہے تو لکھا ہے کیونکہ اس کی مجبوری تھی، اس نے لوگوں تک حقائق پہنچانے تو اس نے لکھ دیا ہے کہ نبی 40 سال کے تھے دعوت العشیرہ میں اور علی 10 سال کے تھے. میرے سامنے نبی کی حدیث ہے، یا علی انت منی بمنزلۃ الراس من الجسد، یا علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو جسم کے ساتھ سر کو ہوتی ہے. یا علی میں بدن ہوں تو سر ہے. کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ بدن 40 سال کا ہو اور سر 10 سال کا؟ جب سے نبی ہیں سب سے بڑے بیٹے طالب. بیٹوں کے نام بتائیں گے کہ مذہب کیا ہے. ہمیشہ ہر باپ ہر ماں اپنے بچے کا نام اپنے مذہب پہ رکھتے. شیعوں کے گھر کا بھی اسامہ دیکھا ہو، اور بھائیوں کے گھر کا بھی مرتضی دیکھا ہو. نام بتا دیتے ہیں کہ کس کا بیٹا ہے. نام ہی والدین کے عقیدے کی پہچان ہے. کوئی بحث نہ کرو حضرت ابو طالب کے کلمے پہ. بیٹوں کے نام دیکھو. اس دور میں عربوں میں یہ نام ہوتے تھے. جس دور میں ابو طالب کے بیٹوں کے یہ نام ہے، اس دور میں عربوں کے نام دیکھو. جانوروں کے نام پہ، پہاڑوں کے نام پہ، درختوں کے نام پہ. ایسے ایسے بھیانک نام ہے میں نہ لے ہی نہیں سکتا. ممبر کی تحریر بھی مجھے اجازت نہیں دے رہی کہ اتنے غلیظ نام ہے میں لے ہی نہیں سکتا. اور اس دور میں ابو طالب نام کے رکھنے طالب. اردو سمجھنے والے تو مجھے داد دے گے نا. طالب وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مطلوب ہو. ہائے 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 ہائے. طالب وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلوب. دوسرا بیٹا سرکار کا جعفر. اور قرآن کہتا ہے جعفر جنت کی نہر کا نام ہے. ابھی اسلام نہیں آیا، پہلے آ گئی. واہ کی بلا. یا تو پھر مانو کہ ابو طالب جنت دیکھ رہا تھا، یا پھر مان کہ اللہ جنت کی نہروں کا نام ابو طالب کے بیٹوں پہ رکھ رہا تھا. تیسرے بیٹے کا نام صرف نام سنو. پھر اردو ادب والوں سے میری گزارش ہے سر اٹھائیے گا، اہل زبان سر اٹھائیے گا. تیسرا بیٹا عقیل، جاہلوں میں عقیل. زمانہ جہالت میں نہیں، زمانہ جاہلیت میں. اب ایک ایک بیٹا ہے اور نام دیکھے کہاں جا رہا ہے. پہلا طالب ہے کسی مطلوب کا، دوسرا جعفر ہے جنت کی نہر، تیسرا عقیل ہے صاحب عقل. اور خدا قرآن میں کہتا ہے نشانی ہے عقل والوں کے لیے. چوتھا نام تو پھر ابو طالب نے اخیر ہی کر دیا، رکھ ہی اس کے نام پہ دیا. عمران جیسا کوئی
सुल्तान दिखा दो, जिसका हो रसालत पे एहसान दिखा दो। हमने सजा रखा है कसरे अबू तालिब, तुम को कसरे अबू सुफियान दिखा दो। हैदर हो के हसनैन के सज्जादे खुदा हो, ऐसे फहंदी सही। हैदर हो के हसनैन के सज्जादे खुदा हो, बाकर हो या जाफर के मूसा रजा हो, जवाद तकी हो या नकी मस्ते दुआ हो, सरकार हसन अस्करी अंजुम बकबा हो या महदी आखिर के हिजाबों में छुपा हो, हर जुज़्व इसी पैकर गालिब से मिलेगा, हर फर्द का शजरा अबू तालिब से। उस्ताद महशर लखनवी ने कहा था, उस्ताद महशर लखनवी ने कहा था, बस इसी खिताब पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है। जाकिरीन और शोरा से तवज्जो चाहूंगा, बस इस खिताब पे तुझे इस जहां ने छोड़ा है कि तेरे लाल ने इनके बुतों को तोड़ा है। कलमा पढ़ा नहीं पढ़ा, ये बहस बहुत पुरानी हो गई, छोड़ो। शुक्र किया करो अली के बाप का नाम तारीख में है, या हुसैन इब्न अली नाम है, नाम है जहां लिखा गया अली इब्न अबी तालिब। अरब कीने वाले थे, अरब ताना देने में देर नहीं करते थे, इनमें कीना और ताना ही तो मशहूर था। जितना कीना, जितना भूस, जितना ताना ये देते थे, मुंह पे देते थे। आप जाएं किताबें उठा के देखिए, मेरे पास ताने पढ़ने का टाइम नहीं, वरना 1 घंटा सिर्फ अरबों के ताने पढ़े जा सकते कि किस किस ने कहां किस किस को किस किस का ताना दिया था। ये मुंह पे खड़े होकर ताना दे देते थे, बाप का ताना देते थे, माँ का ताना देते थे, दादे का ताना। बड़े ताने में एक छोटा सा ताना सुना देता। जब एक बंदा तलवार लेके जा रहा था, तो किसी रास्ते में रोके कहा था, सरकार जियो जियो जियो, सिस्टर ने कलमा पढ़ लिया। दिया उसने ताना, नींद में खड़े होकर दिया बेशक 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 कि पहले घर जाके पता करें। जियो 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 घर इस्लाम पहुंच गए। जियो। मैं सिर्फ जुमला देने लगा था, 80 जंगों में मेरे शहंशाह मेरे आका अली ने दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के घोड़े की जीन पे खड़े होकर कहा, अना अली इब्ने अबी तालिब, मैं अबू तालिब का बेटा। एक काफिर ने ताना नहीं दिया कि जब तेरे बाप ने कलमा नहीं पढ़ा था। बात कहीं भी कहीं चलती चलती के 2 तबके हैं, एक सहाबा एक अहले बैत। बेशक दीन सहाबा से लेना चाहते हैं ले, लेकिन उसने पहले दिन से रसूल देखा। लेकिन कहते जी देखे सहाबा इकराम और अज़वाज मुताहिरात, चले 3 तबके कर लेते, सहाबा, अज़वाज मुताहिरात, अहले बैत। जो रसूल की सोबत में बैठे हुए सहाबी, जो नबी की बीवियां थी वो अज़वाज, जो नबी के खानदान था वो अहले बैत। इन तीनों में से दीन लेना है, देख लेते, मुंतखब कर लेते। अगर आप सहाबा से दीन लेना चाहते हैं, सहाबा पूरा दीन नहीं देंगे, इस वजह से नहीं देंगे कि उनमें से कोई 20 साल के बाद, कोई 25 साल बाद, कोई 30 साल बाद, कोई 40 साल बाद मुसलमान। इसके अलावा एक दूसरी मसला भी है, वो दीन पूरा इसलिए नहीं दे सकते कि नबी सिर्फ मस्जिद में नबी नहीं होता। तो ये मस्जिद वाली हदीस है तो ये सुना देंगे, घर वाली कौन बताएगा? अगर आप कहेंगे ये घर तक इनकी पहुंच थी तो नई कुरान की आयत खड़ी है, खबरदार मेरे नबी के घर में दाखिल ना होना। जाना बढ़ भी जाए तो उसके घर में ज्यादा देर रुकना ना। अगर खाने के लिए बैठो तो मेरे नबी के घर के बर्तनों को भी ना देखना। ये खुदा ने कुरान में आयत भेजी है, हुर्मत रसूल में।
صحابی گھر میں نہیں جا سکتے. آپ ازواج مطہرات سے دین لینا چاہتے لیں. مسجد کی حدیث وہ کیسے سنائیں گے؟ کیونکہ وہ گھر کی چار دیواری کے اندر. ازواج باہر نہیں آ رہی, صحابی اندر نہیں جا رہے, تمہاری مجبوری اہل بیت ہے. نبی گھر میں ہوتے تھے, یہ گود میں ہوتے تھے. نبی مسجد میں ہوتے تھے, یہ پشت میں ہوتے تھے. نبی گھر میں, یہ گود میں. نبی بازار میں, یہ کاندھے پہ. نبی میدان میں, یہ ساتھ. جو لمحہ پر لمحہ نبی کے ساتھ رہے وہ ہے. پھر یہ معصوم ہے. پھر نبی نے حد کر دی. پھر نبی نے آخری وقت میں کہہ دیا یہ مجھ سے ہیں, میں ان سے ہوں. اور آخری وقت میں رسول نے کہا مجھے کاغذ قلم دو. حدیث کرتاس سے کہا گیا. نبی نے کاغذ قلم مانگا, انکار کر دیا گیا, نہیں دیا گیا. اور دوسری طرف کہہ دیا کہ نبی لکھنا نہیں جانتے تھے. جب نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا تو جب کاغذ قلم مانگ رہے تھے دے دیتے. جب نبی نے دیکھا کہ کاغذ قلم نہیں مل رہا تو پھر رسول نے کہا انی تارک فیکم الثقلین, کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت. گمراہ ہو جاؤ گے میرے بعد, بھٹک جاؤ گے میرے بعد, پھر جاؤ گے دین سے. دو چیزیں ترکے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. کیا کمال حدیث کہی میرے نبی نے. یہاں تک حدیث نے گئی, نبی نے اس سے آگے حدیث کہی. فرمایا ان دونوں کو تھام لینا, یہ تمہیں حوض کوثر تک ساتھ لے کے آئے. حدیث بدل دی گئی. کتاب اللہ و اطرتی نے, کتاب اللہ اور سنتی. نبی نے حوض کوثر تک پہنچایا ہے. حوض کوثر تک سوائے اہل بیت کے لے کے کون جا سکتا؟ امامت عقیدہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اثنا عشری ہیں. اور خدا نے قرآن میں جہاں امامت کا ذکر کیا, یہ آخری تحفہ عشرے کا وصول کیجئے گا. قرآن میں امام کا لفظ ہی 12 مرتبہ آیا ہے. 12 مرتبہ آیا قرآن میں لفظ امام. بڑا خوبصورت جملہ کہوں, قرآن اثنا عشری ہے. جو 12 آئمہ کو مانے انہیں شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں. قرآن اثنا عشری ہے. قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ آیا ہے. کوشش پوری کی, حد سے زیادہ کوشش کی کہ آپ کی معیار سماعت تک پہنچ. کوئی غلطی کوئی کوتاہی رہی ہو تو آپ یقیناً معاف فرمائیں گے. اور انشاءاللہ کل کی تو مجلس کیونکہ صرف مصائب کی ہوگی اور پھر سوئم کی جو مجلس ہوتی ہے اسے عام مجلس نہ سمجھا کریں, یہ عزا کی الوداعی مجلس ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں 10 محرم ختم ہوئی تو بس اب 10 دن مسلسل اس گھر میں آئے ہو نا تو اس گھر کا کوئی مالک ہے, اس گھر کی کوئی وارثہ بی بی ہے جس کو 10 دن تم پرسہ پیش کرتے رہے ہو. 10 دن پرسہ پیش کیا نا, 12 کو جو سوئم کیا جسے الوداعی مجلس کہتے ہیں, اس بی بی کو ہم عزا کے دنوں کے بعد رخصت کرتے ہیں. تو کوشش کرنا کہ جس بی بی نے تمہارا اس دروازے پہ انتظار کیا رخصت کے وقت وہ اکیلی نہ جائے. الوداعی مجلس کو اہم مجلس سمجھتے ہوئے حاضری دیجئے گا. پھر اس کے بعد 100 کے دن تو ختم نہیں ہونے. ہمارے ہاں 100 8 ربیع الاول تک جاتا ہے. 8 ربیع الاول کے بعد بھی 100 کے دن ختم ہوتے ہیں, 100 ختم نہیں ہوتے. شیعت اگر حسین سے پیار کرنا ہے تو حسین صرف 10 دنوں کے لیے محسن اسلام نہیں ہے, حسین سارے سال کا محسن اسلام ہے. آخری رات ہے شہیدوں کی. آج کی رات علی کی بیٹی کا ہر رشتہ موجود ہے. آج شہزادی اپنے خیمے میں سن رہی ہے کہیں اکبر کی آواز, کہیں غازی کی آواز, کہیں قاسم کی آواز, کہیں اون محمد کی آواز. کل یہی ٹائم ہوگا, قاتلوں کا شور ہوگا. چند انتظامی ہدایات جناب
सैयद नासिर जाफरी साहब ने की। कुछ भाई बेटा बन के, मातवी बन के, मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इस कौम को इस्लाह करूं, मेरी हैसियत ही नहीं है, मैं खुद काबिल इस्लाह हूं, एक मातवी होने की हैसियत से मिन्नत करूंगा। 9 दिन गुजर गए कोशिश करना, ये शब चाह के भी तुम्हारे मुंह पे मुस्कुराहट ना आए। ये नहीं है कि आप आज़ादारी में बैठे और मजलिस में बैठे हैं तो फिर इसको, आज की पूरी रात कोशिश करना तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए। कोशिश करना अपने आप को जबरदस्ती जगाना। इंसानी फितरत है कि इंसान थक के सोता है। जब बिल्कुल नींद गलबा कर जाए तो जहन में एक बात सोच लेना कि आज सकीना सोई नहीं। कल का दिन 10 मुहर्रम होगा, 100 का दिन है। अपने गिरेबान खुले रखना, अपनी आस्तीनें पलट के रखना। तुम अमीर हो तो हुसैन की वजह से हो। हाँ, ये ना देखना कि माज़अल्लाह ये जी ये तो मातमियों का शेवा है, तो कोई जरूरी तो नहीं है। जरूरी है, ये अज़ा का लिबास है। तुम मेरे मौला सज्जाद से ज्यादा अमीर है, तुम मेरे मौला इमाम जाफर सादिक से ज्यादा अमीर है। जाओ अज़ा की किताबें उठा के देखो, मदीने के लोग कहते 10 मुहर्रम को जाफर सादिक का चेहरा पहचाना ही नहीं जाता था। ये वही इमाम जाफर सादिक के गिरेबान इमाम फाड़ देते थे। मैंने तो कहा है ना कि खोल लेना बटन, इमाम गिरेबान को फाड़ लेते थे, अपनी आस्तीनें उलट देते थे। सर पे इमाम के खाक होती थी, चेहरे पे इमाम के खाक। एक शख्स ने मौला से पूछा कि मौला ये हालत, इमाम ने फरमाया 10 मुहर्रम को अपनी हालत ऐसे करो, क़यामत वाले दिन इसी चेहरे से रसूल के सामने उठोगे। हम उठना चाहते हैं इसी अज़ादार चेहरे से। ये ना देखना कि मैं दिखने में कैसा लगूंगा, कोई मुझे देख के क्या कहेगा, कोई देख के क्या कहेगा, इसने क्या हालत बना रखी है, यही कहेगा ना। इसी वजह से बंदे करते हैं ना कि कोई देख के क्या कहेगा, इसने क्या हालत बना रखी है। यही सोचना कि जब रसूल देखेगा तो कहेगा इसने क्या हालत बनाई है, तो रसूल को पता है इसने जो भी बनाई है हुसैन की वजह से। सैयदा तुझ पे राजी होंगी, हुसैन तुझ पे राजी होंगे। कल का दिन मुसाफा न करना, क्योंकि आप जिस माहौल में रहते हैं यहाँ आपने अपने बच्चों की नस्लों की तरबियत करनी अज़ादारी को। जिनका पाकिस्तान से अब भी ताल्लुक है वो आज भी अज़ादारी को समझते हैं कि हमारे आबा व अजदाद हमें अज़ादारी कैसे पहुंचाते और सिखाते थे। कल का दिन मेरी कौम के बच्चों बाप को मुसाफा करते बेटा देखेगा तो वो करेगा। कल मुसाफा ना करना, कल एक दूसरे के साथ बगलगीर ना होना, कल एक दूसरे के साथ सलाम न लेना, नजरें झुकाए रखना, आंखों में तुम्हारे आंसू, रोते हुए कल का दिन ऐसे गुजरे जैसे नबी की बेटी चाहती है। मैं बहनों बेटियों से कहूंगा अगर रात शब्बेदारी करो तो हुसैन का वास्ता हुसैन के घर में बैठ के दुनियादारी की बातें न करना। सारा साल होता है तुम्हारे पास दुनियादारी की बातें करने, सिर्फ रोना हुसैन को, सिर्फ मातम करना हुसैन का, गिरिया करना, इससे बेहतर अमल कोई नहीं है। हुसैन के कातिलों पे लानत की तस्वीर पढ़ना, हो सके ना तो किसी मोमन को पानी पिलाना। यहाँ कोई लंबे रूट नहीं है जुलूसों के कि तुम सबीले लगा सको, फिर भी किसी मोमन के पास जाके एक लम्हे के लिए पानी का गिलास हाथ में रख के कहना कि पानी पियोगे। हुसैन के नाम पे किसी को पानी पिलाना, हुसैन के नाम पे किसी को बैठने की जगह देना। कल वाला दिन तुम्हें अज़ा खाने में अगर हाथ के साथ भी अज़ा खाने को साफ करना पड़े, पलकों से साफ करना, कल का दिन अपना आप मिटा के अपने अंदर एक हुसैनी रूह लेके आना। हुसैन तुम पे राजी होगा, नबी की बेटी तुम्हारा इन रातों में आना कबूल करे। आज है सैयदों के घर का मुश्किल तरीन जनाजा, आज है सदात के घर का मुश्किल तरीन जनाजा। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं कि हर रात आपके रोने का ऐसा असबाब मुहैया करूं कोई आंख यहां से खुश्क न जाए,
کوئی آنکھ یہاں سے خشک جائے گی، کہیں اس غفلت میں میں بھی ساتھ شریک نہ ہو جاؤں کہ مجھ سے ایسے اسباب کیوں نہ مہیا ہوئے کہ ایک عزادار رو نہ سکا۔ میں رونے کے مکمل اسباب مہیا کرتا ہوں۔ یہ ہے مشکل ترین جنازہ۔ میں نے پورے 9 راتیں نہ منت کی، نہ کسی سے کہا اٹھ کے پیٹو، نہ کسی سے کہا اٹھ کے ماتم کرو۔ آج میں مہمان ہوں تمہارا، شبیر کا ذات کرو۔ میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں تو میرے رسول کی بیٹی کا واسطہ آج رونا نہ بھی آئے نا، سر جھکا کے رونے کی کوشش ضرور کرنا، کیونکہ آج اس کا جنازہ اٹھنا ہے کہ شیخ مہدی نے کربلا میں قبر حسین پہ اکبر کی شہادت پڑھ دی تھی۔ شیخ مہدی اپنے گھر آ کے سو گیا، آدھی رات کو کسی مزدور کی چیخوں کی آواز نے اٹھایا۔ شیخ مہدی اٹھا تو باہر صحن میں کوئی بی بی رو رہی تھی۔ دیکھنے لگا بی بی کون ہے؟ آواز آئی پردہ کر، میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہوں۔ فاطمہ کا نام آنا تھا کہ مہدی کی آواز آئی بی بی نوکر کے گھر کیوں آئی ہے؟ کدی بتانے کے لیے آئی ہوں آج کے بعد حسین کی قبر پہ اکبر نہ پڑھنا۔ شیخ مہدی کہتا بی بی میں نے کوئی روایت غلط پڑھ دی ہے؟ کہتی روایت غلط نہیں پڑھ کے آیا، جب سے تو اکبر پڑھ کے آیا ہے میں کبھی کربلا میں حسین چپ کرواتی ہوں، کبھی شام میں زینب چپ کرواتی ہوں۔ کربلا میں حسین تڑپ رہا ہے، شام میں میری زینب تڑپ رہی۔ ممنوع شہادتوں میں سے ایک شہادت ہے حسین کا اکبر۔ منبر کی تہذیب کہتی ہے کہ اکبر بار بار نہ پڑھا جائے، آداب منبر کہتا ہے کہ اکبر بے قدروں میں نہ پڑھا جائے۔ شہید عرفان حیدر آبادی آل اللہ مقامہ کہا کرتے تھے اکبر پڑھے وہ جس نے پڑھنے کے بعد مر جانا ہو، اکبر سنے وہ جس نے سننے کے بعد مر جانا ہو۔ اکبر کے بعد بھی کوئی سننے کا زندہ رہنے کا کوئی جواز ہے؟ ہر شہید کی لاش پہ سیدزادیوں کا ہاتھوں کا ماتم، اکبر کی لاش پہ سیدزادیوں کا پتھروں کا ماتم۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے میں کہاں سے شروع کروں اور کہاں تک اکبر کی شہادت پڑھوں۔ معافی مانگ کے سادات کے سے، اجازت لے کے سیدوں سے، اجازت لے کے اپنے شہنشاہ ولی العصر سے، اجازت مانگتا ہوں نبی کی دکھ کے پہلو والی بیٹی سے۔ شہزادی مجھے معاف کر دینا، میں نوکروں کو تیرا اکبر سنانے لگا ہوں۔ بیوی مجھے طاقت دے دینا کہ میں اتنا مصحف پڑھ سکوں جتنا تو چاہتی ہے۔ میں ودے شروع کرنے لگا ہوں اکبر کے۔ اکبر کی شہادت سے پہلے اکبر کے ودے سننا۔ جس مومن نے ودا سن لیا میرا خیال ہے وہ کیا شہادت سنے گا۔ اکبر کا پہلا ودا ہے جب حسین سے اجازت لینے کے لیے آئے۔ حسین کی آواز اکبر میرے پاس نہ، پہلے خیام حسینی میں ودا کر کے آ۔ اکبر خیام حسینی کی طرف گیا۔ عباس نے اکبر کے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا تھا، عباس لے کے آ گیا عالیہ کے خیمے کے باہر۔ آواز آئی اکبر سب سے پہلے علی کی بیٹی کا سلام کر۔ اکبر کا گھوڑا شہزادی کے خیمے کے دروازے پہ آیا۔ اکبر گھوڑے کی زین سے اترنے لگا۔ عالیہ کی آواز آئی ام فضا، اکبر سے کہہ اتر کے نہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے میرے خیمے میں آ۔ اکبر گھوڑے پہ بیٹھ کے عالیہ کے خیمے میں گیا۔ شہزادی نے ریت کے مسلح سے اپنا سر اٹھایا، محمد کی چڑھتی ہوئی جوانی زین پہ دیکھی، علی کی جوانی کو زین پہ دیکھا۔ بی بی رو کے کدی کہتا تھا غازی کہ اکبر زین پہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ اکبر کو عباس نے دیکھا تھا، زینب نے تو نہیں دیکھا تھا۔ ہائے اکبر تیری جوانی محمد والی ہے، ہائے اکبر تیری جوانی علی والی ہے۔ یہ کہہ کے بی بی نے کہا اکبر یہی گھوڑا روک۔ اما فضا سیدزادیوں سے کہا جس نے اکبر کو ملنا ہو ہر بی بی عالیہ کے خیمے میں آ جائے۔ میں نے منت نہیں کرنی، سنتے آنا روتے آنا۔ ایک ایک سیدزادی عالیہ کے خیمے میں آتی رہی۔ شہزادی نے خیمے کا پردہ ہٹایا۔ سیدزادیوں نے اکبر کے گھوڑے کو ایسے ہلکے میں لیا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ جب ساری بیویاں اکبر کے گھوڑے کے گرد کھڑی ہو گئی، سب سے پہلے علی کی بیٹی نے ان للہ پڑھ کے اپنے سر سے چادر اتاری۔ روکلی سیدزادیوں اپنے اپنے سروں سے چادریں اتارو۔ اکبر آنکھیں بند کر لے۔ اکبر نے آنکھیں بند کی۔ کوئی بیوی کہتی ہاتھ دکھا میں تیرا ہاتھ چوموں، کوئی کہتی ہے نیچے ہو میں تیری داڑھی چوموں، کوئی کہتی بٹن کھول میں تیرا سینہ چوموں، کوئی کہتی سر جھکا میں تیری گردن چوموں۔ اکبر کے گھوڑے کے سموں میں
اکبر آجروں کو میرا اللہ آجروں کو میرا اللہ آقا دادی جو آوازیں بلند ہو گئی ان پر رحم کر بی بی جو چیخے مار کے رو رہے ان کا پرسہ قبول کر لینا اکبر اپنا پاؤں رکاب سے باہر نکالا اکبر نے پاؤں رکاب سے نکالا سکینہ نے اکبر کے پاؤں پہ منہ رکھا جملہ پڑھو اگر گھر تک ماتم کرنا ہے روکے گا صغرا کے حصے کا بوسہ مجھے مدینے سے کہہ کے بھیجا تھا جب اکبر کی بارات آئے اکبر کے پاؤں پہ میرے حصے کا بوسہ دینا بیویوں نے پتھروں کا ماتم شروع کیا کوئی کہتی واہ حسینہ کوئی کہتی واہ محمدہ کوئی کہتی واہ علیہ کوئی کہتی اجڑ گیا مدینہ کوئی کہتی اجڑ گئی صغرا کوئی کہتی اجڑ گئی زینب بیویوں کا پتھروں کا ماتم شروع ہوا اکبر کا گھوڑا خیم سے باہر آیا مولا عباس سے کہا چچا غازی کس کا ودا کرو فرمایا اکبر گھوڑے سے اتر وہ سامنے ہے سجاد کا خیمہ میں ودے پڑھنے لگا علی اکبر کے وہ سامنے کس کا ہے سجاد کا خیمہ شہزادہ علی اکبر مولا سید الشاہدین کے خیمے میں گئے ریت پہ لیٹا ہوا تھا حسین کا نوازی بیٹا کتابیں کہتی ہیں اکبر نے اپنی داڑھی سجاد کے پاؤں پہ رکھی سید الشاہدین نے اپنی بند آنکھوں کو کھولا قدموں میں بیٹھا ہوا اکبر دیکھا اکبر کی آواز آئی سجاد بھیا میں جا رہا ہوں جملہ پڑھوں اللہ تمہارے بھائیوں والے مان سلامت رکھے اللہ کسی کا ایسے بھائی نہ جائے جوانی میں جب کہا سجاد میں جا رہا ہوں سجاد رو کے کہتا لڑنے جا رہا ہے یا مرنے جا رہا ہے جب کہنا لڑنے جا رہا ہے یا مرنے جا رہا ہے جو جوان بیٹھے ہو جن کے سینے میں ماتم کا نشان ہے اکبر کی آواز ہے مرنے جا رہا ہو سجاد کی آواز ہے ایک بار اکبر مجھے کھڑا کر سجاد کو کھڑا کیا اکبر کی آواز ہے ہاں مولا فرمایا سجاد ایک بار مجھے سینے سے لگا اکبر نے سجاد کو سینے سے لگایا سجاد کی آواز ہے اکبر میدان میں میں چلا جاتا ہوں بابا حسین سے کہہ دے شام کسی اور کو بھیج دے اور مجھ سے ننگے سر ماں بازارو اکبر اور سارے آسان محاذوں پہ خود کھڑے ہو گئے برچی میں کھا لیتا ہوں تیر میں کھا لیتا ہوں تلوار میں سے لیتا ہوں تو بابے کا لاڈلا بیٹا ہے بابے سے کہے شام کسی اور کو بھیج دے اور مجھ سے ننگے سر ماں بازاروں میں نہیں لے کے جائے علی اکبر کا اگلا ودا مولا عباس سے کہنے کا ہاں چچا غازی کس سے ملوں کتابیں کہتی ہیں 18 سال مرغوں میں بالا تھا علی کی بیٹی مولا عباس رو کے کہنے لگے اکبر ماں سے نہیں ملے گا اکبر جا ماں لیلا سے مل گیا جب اکبر کی اپنی ماں کا نام آیا نا جتنی میری مائیں بہنیں پردے میں سن رہی ہیں وہ بے ساختہ ہائے بھی کہنا اور ماتم کی کرنا شہزادہ علی اکبر ماں کے خیمے میں گیا اتنی تیزی سے اکبر واپس آ گیا عباس لوگ کہتے اتنی جلدی ودا کر آیا میں جملہ روک رہا ہوں تاکہ ماتمی جملہ برداشت کریں فرمایا ہے اکبر اتنی جلدی ماں سے مل آیا اکبر دیکھ کے کہتا چچا عباس اماں خیمے میں نہیں ہے مولا عباس کہتے ابھی تو مجھے لیلا نے کہا تھا کہ مجھے اکبر ملا دے اب جب ماضی بیٹے مجھے جملہ معاف کر دینا مولا عباس بی بی لیلا کے خیمے میں گئے بی بی لیلا خیمے کی کنات کے دروازے کے پردے کے پیچھے کھڑی کانپ رہی تھی مولا عباس کی آواز ہے اکبر کی ماں تیرا بیٹا تجھے ملنے آیا تھا ملی کیوں نہیں رو کے کہتی غازی ایک احسان کری ایک بار زینب سے اجازت لے میں اکبر کو بیٹا کہہ لو 18 سال میں نے اکبر کو بیٹا نہیں کہا اتنا جملہ کہنا تھا علی کی بیٹی کی چیخ آئی آواز آئی لیلا اکبر تیرا بھی بیٹا اکبر میرا بھی بیٹا حاضروں کو ملنا حوصلہ
हूं शहजादे के, अभी विदा पढ़ रहा हूं। अकबर माँ के खेमे में गया, किताबें कहती है रेत में बैठ गई अकबर की माँ, कहती अकबर ऐसे नहीं, घोड़े की ज़ीन से उतर। अकबर अपना सर मेरे जानों पे रख। अकबर ने सर रखा माँ के जानों पे। बीबी ने तबरुकात वाली गठरी खोली, गठरी खोल कर दी, अकबर तेरा 1 साल का कुर्ता, अकबर तेरा 2 साल का कुर्ता, अकबर तेरा 3 साल का कुर्ता, अकबर तू जवानियां चढ़ता रहा, मैं तेरे कुर्ते सीती रही, हर साल सोचती थी कब अकबर मेरे घर आएगा। अकबर तू ज़ैनब का बेटा, माँ का विदा हुआ, लाहौर वाली शहजादी रुकैया का विदा हुआ, एक एक खैमे से जाता रहा अकबर। जब तमाम ख़याम से विदा करने के बाद आए ना टीले पे अली अकबर, साहिब मक्तल कहते हैं कब्ज़ा तलवार पे जबीन हुसैन, मौला हुसैन ने आंखें उठा के आता हुआ अकबर देखा। जुमला पढ़ूं, अकबर ने हुसैन को देख देख कहा बाबा तेरे बाल सफेद क्यों हुए? एक बंदा हाय कह सका, बाकी उन्हें नहीं समझा, बाबा आपके बाल सफेद कैसे हो गए? हुसैन को कहते अकबर इंसाफ कर, तू 57 साल का ज़ईफ़ हो, तेरा कोई 18 साल का जवान बेटा हो, बूढ़ा बाप जवान बेटे को मौत की तरफ कैसे भेजता? अकबर देख के कहता बाबा फिर मुझे मरने नहीं देगा। हुसैन रो के कहते अकबर तेरे पास जिंदा रहेगी करूंगा। अकबर मैंने तेरे पास ज्यादा देर नहीं जीना, अल्लाह तुम्हारे बेटों की जिंदगियां करे जब कहना अकबर मैंने तुम्हारे पास ज्यादा देर जिंदा नहीं रहना। अकबर की आवाज आई बाबा फिर सबसे मिलाया हूं, बाबा मुझे मौत की इजाजत दे। हुसैन की आवाज आई अकबर एक बार मुझे उठने दे। हुसैन ने तलवार का सहारा लिया, या अली कह के हुसैन उठ के खड़े हुए। हुसैन की आवाज आई अकबर एक बार घोड़े से उतर, मुझे अपना माथा चूमने दे। अकबर का माथा चूमा, अकबर घोड़े की जीन पे गया। हुसैन ने कहा फिर उतर, मुझे गर्दन चूमने दे। हुसैन ने फिर गर्दन चूमने के बाद दोबारा उतर, मुझे सीना चूमने दे। अकबर मुझे कलाइयां चूमने दे, अकबर मुझे आंखें चूमने दे, अकबर मुझे हाथ चूमने दे। किताबें कभी 23 मरतबा अकबर उतरा, 23 मरतबा हुसैन ने चूमा। अब मुझे नहीं पता कौन बंदा उठ के मातम करेगा, कौन हाय हुसैन कहेगा। आखिरी बार अकबर की आवाज आई बाबा अब जाने दे। आवाज आई अच्छा अकबर अल्लाह के हवाले, अच्छा अकबर अल्लाह के हवाले। इधर अकबर घोड़े की जीन में बैठा, हुसैन कमर पे हाथ रख के खड़ा हो गया। इधर अकबर का घोड़ा चला, इधर हुसैन ने चलना शुरू किया। इधर अकबर के घोड़े ने दौड़ना शुरू किया। हुसैन ने अमामा उतार के अपनी कमर पे बांधा, कभी गिरता है कभी उठता है, कभी गिरता है कभी उठता है। अकबर के घोड़े के आगे एक काले बुर्के वाली बीबी आई, आवाज आई घोड़ा रोक, घोड़ा रोक, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन। हौसला 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 हौसला, तेरे मरने से पहले मेरा हुसैन मर जाएगा। अकबर घोड़ा रोक, अकबर मेरा हुसैन। अकबर ने भागते घोड़े से देखा, हुसैन मुंह के बल रेत में गिरा हुआ था। रो रो के कहता अकबर मैं गरीब हो गया, ओए अकबर मैं गरीब हो गया, ओए अकबर मैं गरीब हो गया। अकबर मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, अकबर मेरी कमर टूट गई। अकबर बूढ़े बाप एक एहसान कर, बाबा एहसान नहीं हुक्म फरमाए। अकबर तेरे घोड़े का मुंह हो लश्कर की तरफ, तेरा मुंह हो मेरी तरफ। जब तक घिर नहीं जाता तब तक मैं तेरा चेहरा देखूं। सांस ले ली, पढ़ू मैं अकबर का दर्द। आज
اگلے سال اکبر کو اس نے رونا ہے جس نے زندہ رہنا ہے. پورا سال میں بار بار اکبر کا جنازہ نہیں اٹھتا. یہ سوچ کے رونا کہ اکبر کا جنازہ سال میں ایک ہی بار اٹھنا ہے. ادھر حسین ٹیلے پہ بیٹھے ہیں, فضا دروازے پہ ہے, زینب مصلے پہ ہے, سغرا قبر محمد پہ ہے. یہ اکبر کی آواز آئی, بابا میں گر گیا. حسین ٹیلے سے گر گیا, فضا دروازے سے گر گئی, زینب مصلے سے گر گئی, سغرا قبر محمد پہ ہاتھ رکھ دی. نانا ایک بار بتا میرا اکبر کہاں ہے؟ آواز آئی, سغرا واپس گھر چلی جا, تیرا اکبر سے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ. سغرا واپس چلی جا. سغرا تیرا اکبر زین سے گر گیا. کیا آواز آئی؟ جو پیچھے بیٹھے ماتم نہ کر سکے, مجھے دیکھنا, تمہیں حسین کا واسطہ, اگر رونا تو دیکھنا. کیا آواز آئی؟ بابا میں گر گیا, رکھ میرے سر پہ قرآن. دوڑا چلا. حسین کوہنیوں کے بال چلنا شروع ہوا. آواز آئی, اکبر میری کمر ٹوٹ گئی. حوصلہ 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 حوصلہ. کوہنی اور زانووں کے بل حسین چل رہے تھے. لاکھوں قاتلوں کا ہجوم, لاکھوں قاتلوں کا ہجوم. سیدزادے معاف کر دینا, جتنی اولاد زہرا بیٹھی ہے معاف کر دینا. پہلا جملہ سخت پڑھنے لگا ہوں. حسین فوجوں سے نہیں گزرے, حسین گھوڑوں کے سموں سے. ایک ایک گھوڑے کے سم پہ ہاتھ رکھے کہتا تھا, رش ہٹاؤ, اور میرا نانا گھوڑے سے گر گیا. حوصلہ حوصلہ. آخری 4 یا 5 منٹ اور پڑھوں. ہر لاش حسین مولا نے ٹیلے سے ایسے ڈھونڈی. حسین ٹیلے پہ کھڑے ہوتے, دیکھتے کہ شہید کہاں گرا ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن, مجھے رسول کے بیٹے کے جنازے کی قسم. حسین نے اکبر ایسے نہیں ڈھونڈا. حسین نے ریت پہ ہاتھ مارنے شروع کیے, جیسے کوئی نبینا رستہ ڈھونڈتا ہے. رو رو کے کہہ رہا تھا, اور کسی نے میرا اکبر دیکھا ہو. حوصلہ. بے ساختہ ایسے ریت پہ اکبر ڈھونڈ رہا تھا, یا حسین کے ہاتھ پہ ایک ہاتھ آیا. حسین نے ہاتھ کو دیکھا, جس نے ہاتھ پکڑا تھا اس نے اٹھا کے اپنے چہرے پہ رکھا. حسین چہرے پہ ہاتھ, اکبر 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 تو ہے. بابا میں اکبر ہوں. اکبر اکبر مجھے بتا, اکبر تلوار لگی ہے, اکبر تیر لگا ہے, اکبر زخم کہاں ہے, اکبر زخم کہاں ہے. حسین بڑا جلدی اپنی کتاب میں لکھتے, اکبر اگر بتا دیتا حسین مر جاتا. حسین مر جاتا. اکبر نے بابے کا بلا تشبیہ ہاتھ اٹھایا, برچھی پہ رکھ دیا. حسین نے برچھی پہ, اکبر
یہ برچی ہے بابا؟ اکبر برچی لمبی ہوتی ہے، مجھے نہیں پتا کون بندہ سمجھ رہا ہے، میں تو خود ہاتھوں میں وضو کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کتنے بندے سمجھ رہے ہیں۔ اکبر میرا لال برچی لمبی ہوتی ہے، بابا وہ توڑ گیا ہے۔ حسین، مولا حسین کی قسم، کسی شہید کی لاش پہ حسین کلیم بھائی بددعا نہیں دی۔ واحد ہے اکبر، اکبر کی برچی پہ ہاتھ رکھ کے حسین کہتا اے خدا تجھ پہ لعنت کرے اکبر کا قاتل، اور تو نے اکبر کے سینے پہ برچی ماری۔ بددعا دی حسین نے اکبر کے قاتل کو۔ ادھر حسین رونے لگے، اکبر کی آواز بابا بابا، جی اکبر، بابا رونا نا، کیوں اکبر؟ بابا تیری آنکھوں کی بینائی نہیں، قاتل قریب کھڑے ہیں۔ بابا چاروں طرف قاتل کھڑے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اب دیکھیں گے کتنا صابر ہے۔ حسین نے کہا اکبر پھر میں برچی نکالوں؟ ہاں بابا نکال۔ سیدہ میری مدد کرنا، شہزادی میری مدد کرنا۔ اس جملے کے بعد بس میں ہونا تو بندہ مر جائے، بس میں ہو تو بندہ یہ جملہ مجمع میں نہ پڑھے، دیواروں پہ ٹکرے مار کے پڑھنے والا جملہ ہے جو میں سکون سے تمہیں سنا دینے لگا ہوں۔ اب اللہ جانے سیدہ کسے آنسو دیتی ہے۔ حسین کی آواز اکبر پھر میں برچی نکالوں، اکبر تو میرا ساتھ دے گا؟ اکبر دے گا بابا میں تیرے ساتھ ہوں۔ حسین نے اپنا دایاں زانو کربلا کی ریت پہ رکھا، حسین نے یا علی کہہ کے برچی پہ ہاتھ ڈالا۔ ادھر سے ابراہیم کی آواز آئی 40 مائل واپس چلیں گے، اور ہے ہم اور ہیں۔ ادھر ابراہیم و اسماعیل نے کربلا کے ٹیلے چھوڑے، محمد کی آواز آئی واہ حسینہ واہ حسینہ۔ حسین نے یا علی کہہ کے برچی نکالی، برچی نہیں آئی، اکبر کا جگر حسین کے ہاتھوں پہ۔ آواز آئی زینب، حوصلہ، ہائے اکبر کو، ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر، ہائے اکبر۔ جو نہیں رو رہا ہائے اکبر تو کہے، ہائے اکبر تو کہو۔ جوان کا جگر بابے کے ہاتھوں پہ، زینب کی خیمے کے دروازے میں حسین بہن باہر آئے، آواز آئی تیرا برقع بچانے کی خاطر میں نے اکبر دیا ہے۔ عالیہ کی آواز حسین میں تیرے ہر مشن کی شریک ہوں، مجھے ایک بار اکبر ملا دینا۔ آخری 1 منٹ پڑھ کے چھوڑنے لگا ہوں۔ جنازہ آئے گا، جیسے ہی جنازہ گیا تھا وہ پڑھنے لگا ہوں۔ یہ آئے گا جنازہ سکون سے، پھول ہوں گے، اٹھانے والے 4 ہوں گے، تم چومو گے، تم زیارت کرو گے۔ ایک بار آج سن لینا حسین کیسے اٹھا کے لے کے گئے، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ حسین جہاں تک اکبر لے کے آیا تھا، حسین زمین پہ رکھنے لگا، یا 2 ہاتھ اکبر کی کمر کے نیچے آئی، آواز آئی حسین اٹھا میں آ گئی ہوں۔ آواز آئی کون ہے؟
حسین بات بھی نہیں اٹھاتے، ایسے نہیں، پوری ذمہ داری مقتل کی، ایسے نہیں، سینہ رکھا سینے پہ، اکبر کا چہرہ رکھا چہرے پہ، جیسے قاری قرآن کو سینے سے لگاتا ہے۔ اکبر کے پاؤں کربلا میں خط کر رہے تھے، میں پڑھ رہا ہوں، تجھے ذہن میں منظر نہیں آ رہا؟ حسین لاش اٹھا کے جا رہا تھا، حسین نے بیٹا اٹھایا تھا، 9 لاکھ ناچ ناچ کے کہہ رہے تھے ہم نے تیرا قبر مار دیا، ہم نے تیرا قبر مار دیا، ہم نے تیرا قبر مار دیا۔ حسین خیمے کی جانب چلا، آواز آئی زینب دروازے پہ آ، زینب میں اکبر لے کے آیا، پکڑ لینا پکڑ لینا، یا سیدہ پرسہ قبول کر، تمہیں حسین کا واسطہ، حسین کا واسطہ، ایک بار مجھے اکبر خیمے میں جاتا پڑھنے دینا۔ جو بلا تشبیہ حسین کی آواز آئی، زینب خیمے کے طرف دیکھ رہا میں ادھر، دیکھ رہا میں ادھر۔ حسین نے دیکھا اکبر کی گردن لٹک رہی ہے، حسین کی آواز اکبر 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 جلدی نہ کر، اکبر جلدی نہ کر، اکبر میری بہن کا خیمہ آ گیا۔ اکبر کی آواز آئی، بابا تیری بہن کا خیمہ آ گیا، میری سغرا مدینے کی گلیوں میں رو رو کے کہہ رہی ہے، اور کوئی مجھے اور میرا اکبر ملا دو، اور میرے نانے کی شکل والا اور میرا چہرے والا۔ کوئی مدینے تو گرا دعا تھے، بندے کوئی مدینے تو گرا دعا تھے، تکبیر ڈھول گئے۔ Akbar
ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰ ਹੀ ਜੜਦਾ ਸਹਿ ਗਏ ਮੈਦਾਨ ਦੇਵਨੀਆਂ ਤੋੜੀ ਪਿਓ ਕਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਿਹੇ ਦਰੇ ਤੇ ਜਦਾ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦਾ ਅਕਬਰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਲੈ ਪਿਆ ਤੇ ਬਸ ਵੰਦਣਾ ਪੈ ਗਏ ਖੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ